مخرجم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تشکنہ وردکتو ونبتمتیہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے ادراک ہو بہلول کی سوچوں کا ذخیرہ کرتاس پہ لفظوں کو سجانا بھی عطا کر تو حسن بیاں بخش دے بازوق زبان سے 14 کی فضیلت کو سنانا بھی عطا کر رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات کوشش کریں شعبان کا چاند ہے آج 2 شعبان کی رات آ گئی یکم شعبان کا دن گزر گیا کائنات کا سب سے خوبصورت اور خوشیوں والا مہینہ ہے آپ کو صلوات فلک شگاف پڑھنی چاہیے اتنی بلند ہو کہ سلام ملکہ شام تک پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر اللدوی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ انہیں باسی لے لیجئے اچھا ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ پہلے 2-3 جملوں بھی بول پڑیں گے میں یقین تو اڈے ڈا ہو گیا میں مزید ایک جملہ کہتا ہوں جشن میں شامل ہو جائیں پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا خدا آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بیرون ملک تمام مومنین کی مالک مشکلات آسان فرمائے سید علی اختر بخاری کینیڈا میں ہوتے ہیں ان کے کاغذات کا مسئلہ ہے مالک جلد از جلد مسائل حل فرمائے باقی تمام مومنین بھڑک کے جتنے مومنین ہیں ماتمی ہیں علی والے ہیں حسین علیہ السلام کے جتنے نوکر ہیں سادات غیر سادات مالک تمام کی عذرو شریعہ دلی حاجات کو پورا فرمائے
جشن کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ پتہ چلے کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ اللہ کوشش نہیں کرتے تھوڑا تھوڑا آگے ہونے کی، ذرا اکٹھے ہو جائیے، مجمع پہلے ہی زیادہ ہے۔ ایک قدم تسی آؤ تو نہ سارے آ جانا۔ مولا سلامت، مولا سلامت رکھے۔ نہیں ایسے کیوں؟ آج تو نہ لنگر بھی نہیں کیتا جی۔ بھائی جان ٹھیک ہو؟ جشن شروع کریں جی، اجازت ہے جناب؟ تھوڑا جا میں تسی پڑھانا ہے تو میں پڑھنا، میں نہ بجھے بجھے لگ رہے ہو تسی، اب پتہ لگ جاندہ ہے۔ آج کی رات منسوب ہے اس شہزادی سے جس نے اللہ بچانے والے حسین کو بچایا ہے۔ شاباش شاباش بھائی جان، کیا بات ہے۔ آپ جی بیٹا ادھر آ جاؤ۔ جس نے اللہ بچانے والے، مرشد مولا سلامت رکھن جی، بزرگان دعا کرن گے، جوان جشن شامل ہو جان گے تو جشن ہو جائے گا۔ جس نے اللہ بچانے والے حسین کو بچایا، بڑا مقدس مہینہ ہے شعبان کا، اس کا ہر دن ہی ملنگوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے۔ آل محمد کے گھر میں غم ہے ہی نہیں، اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ بابا جی مینوں نہیں پتا بندے کیڑی سدرا تے بیٹھن یا زمین تے بیٹھن، جملہ میں آکھن لگا تو جشن میں سٹارٹ کرن لگا، مینوں نہیں پتا کون سنے تے کون نہ سنے، کون بولے تے کون نہ بولے۔ 12 مہینوں میں شعبان کی وہی حیثیت ہے جو 12 اماموں میں حسین کی ہے۔ آپ کا ہاتھ تو بلند ہونا چاہیے تھا جی، صدقے جاؤ جی، صدقے جاؤ۔ اچھا مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ سپیکر گڑبڑ ہے، تھوڑا تھوڑا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اج او مزہ نہیں آہو یا تسی چپ بیٹھے ہو تو پھر 12 مہینوں میں شعبان کی وہی حیثیت ہے جو 12 اماموں میں حسین کی ہے۔ 12 مہینوں میں شعبان جیسا کوئی نہیں، 12 اماموں میں حسین جیسا کوئی نہیں۔ کیا باتیں، کیا کہنے، تھوڑا سا نرم کر دیں، ذرا سا نرم کر دیں، اگر ہو سکے تو ڈبل آواز نہ ہو، ذرا سی کو کھولیں گے تو نرم ہو جائے گا۔ 12 مہینوں میں شعبان جیسا کوئی نہیں، 12 اماموں میں حسین جیسا کوئی نہیں۔ اگر محمد نے یہ نہ کہنا ہوتا کہ حسین منی وانا من الحسین، تو مصطفیٰ کبھی نہ کہتا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ مرشد پاکن دی قسمیں پچھلے سارے جشن میں بھلان لگا۔ اج یکم شعبان ہے، دیالیہ نال منصوب دن تے بی بی پاک دا جشن ہے، تے میرا دل جشن پڑھن تے جے بڑا تھلے پڑھان تے ٹھیک ہے۔ آج کا جشن منصوب ہے اس شہزادی سے جس نے اللہ بچانے والے حسین کو بچایا ہے۔ مصرع پڑھیں، نسل کم کرتے ہیں، مصرع پڑھتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے، علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے۔ شاباش، ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو جی بھائی جان جی، صدقے لو۔ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے، توڑے ہاتھ نو سلام، توڑی نسلہ نو سلام، توڑے بولنے نو سلام، توڑے انداز نو سلام، پیر کیسر شاہ جی تو لے کے پیر علی شاہ جی تک اور انہا تو لے کے اس بزرگ تک جتنا بھی مجمع ہے، اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا۔ چوتھے مصرے تے دل کرے تے اتنا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے، علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے۔ بطول پاک نے اکثر کہا یہ بیٹی سے، بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی۔ شاباش شاباش شاباش
جی نوکرہ جی نوکرہ مرشد بڑی مہربانی مولا سلامت رکھیں. بطول پاک نے اکثر کہا یہ بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو سارے بولو بطول میں ہوں مجھے تو طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے. مشکل ٹاپک ہے بی بی سیدہ فضائل دی صورت سے کٹ پڑھیا جاندہ ہے جی انج کسے پڑھیا ہوئے تو نہ بولیا جائے. پہلی باری سنو تو پھر اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے. طہارتوں کے بھرم کا جہان غازی دی قسم ہے. آج خوشاب میں مصرع پڑھیا ہے تو میرے بعد میرے استاد محترم ملک غلام جعفر تیار سن تو کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا پترا ساری زندگی پڑھتا رہو تو میں ساری زندگی یہ مصرع ہی سنتا رہا. طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے جہاں ہے دین مکین وہ مکان زینب ہے. بتاؤ اس سے بھلا پڑھ کے جیت کیا ہوگی. شہر یزید کا ہے حکمران زینب. جی بھائی جی بھیا جی سب کے جمع جی نوکر جو ہاتھ کھولو بیٹا حیداری نوکرہ نوکرہ میں پھر پڑھتا ہوں. بتاؤ اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی. شہر یزید کا ہے. سارے بولو جنہیں یقین ہے شہر یزید کا ہے. راتی ہے میں کتے تو اڈے واسطے آکھے نے ممبر دی قسم ہے پاکان دی قسم ہے تو اڈے جشن واسطے آکھے نے تے راتی آکھے نے کل راتی دل پہ کرتا ہے کہ آکھے تو اڈے واسطے نے تو میں پڑھ دیا. خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا. خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا. بدن بغیر شہ مشرقین جیت گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل. میں اتنی دعوت پہ راضی نہیں ہوتا جو بندہ کہتا ہے ساری زندگی بولنے پہ دل نہیں کیا وہ بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے میں کروں خدا کا مرشد خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا. خدا میں کوشش تو کراں گا. خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا. بدن بغیر سہے مشرقین جیت گیا. علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا یزید خود ہی پکارا حسین جی. ہائے 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 ہائے. جی بھائی جان جی بابا جی جی صدقے جمع نوکر جو علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا یزید خود ہی پکارا. یار تسی کو آج ہلدے جلدے نہیں پہ اللہ جنہوں اس جشن دی خوشی یہ ایک قدم ہو رہ گیا ہے جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہے آنکھ رکھیا جے ذرا سارے نو خوشی تم ہلایا بس سو ہی نہ جاؤ تسی. علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا یزید خود ہی پکارا. رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب. رضائے مقیدہ کہتے ہیں قیدی خاتون کو. ایک لفظ ہے سیدہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو سردار ہو جو سردار زادی ہو جو سردار ہو. رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب. علی ولی ہے ولایت کی جیدہ زینب. وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے سیدہ زینب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری.
وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے، لو جی بزرگو مالکان دی قسم میں نوکر ہوں، میں لکھوری پڑھنا، میں تہاڈی نال مشرا کر رہا ہوں، اسی کے در پہ ہی لکھا ہے سیدہ زینب علی کی بیٹی کربلا سے شام جانے لگی اور بھائی سے کہہ رہی تھی بھائی میں ایک وعدہ کر کے جا رہی ہوں۔ حسین نے کہا کیا؟ شہزادی کہتی توحید کے عکاس کا عکاس لگوں گی، بابا کی شجاعت کا ہنر خاص لگوں گی، بابا کی شجاعت کا ہنر خاص لگوں گی۔ شبیر سے زینب نے کہا دیکھنا آگے میں شام میں پہنچوں گی تو عباس لگوں۔ شاباش شاباش شاباش۔ اچھا اور کمال خوشی کا جال ہے، اچھا ہوا ہر صرف خوشی کا جال پھیلا ہوا ہر صرف خوشی کا جال ہے۔ وہ آئے حسین جی کو اور چار کو عباس، آئے حسین جی کو اور چار کو عباس، یہ پیروی کی ایک انوکھی مثال ہے۔ میرا دل سی میں بی بی پاک پڑھتا، تسی میں نے شاکے باگے جا لے کے جان لگے ہو، ٹھیک ہے؟ دل میرا ہے سی غازی دی قسم دل سی پڑھنتے۔ چلو پھر آؤ، وجود سرور عالم کا زین آیا ہے۔ چوتھے مشرے تے میں جشن ہی مکان لگا، وجود سرور عالم کا زین آیا ہے، وجود سرور عالم کا زین آیا ہے، خدا کے چین کی بیٹی کا چین آیا ہے۔ رسول ہاتھ پہ لے کر خدا سے یوں بولے تجھے بچانے زمین پر حسین آیا۔ شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ رسول ہاتھ پہ لے کر خدا سے یوں بولے تجھے بچانے زمیں پر حسین آیا ہے۔ ایک گل میں چھوٹی جی کرنی ہے، کر لیے۔ دربار سجا ہوا تھا مصطفیٰ کا، ممبر پہ وہ تھا جس کے لیے ممبر تھا، ممبر پہ وہ تھا جس کے لیے ممبر تھا۔ رسول ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کھچا کھچ دربار بھرا ہوا تھا، اور مصطفیٰ نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ پاکاں دی قسم اکھاں نال پڑھیا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، لمبا سا بندہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی خیر ہے، مطلب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت؟ رسول نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت۔ مالکہ کو سلامت علیکم۔ اس نے کہا جی علی کا کمال نہیں کر دیا آپ نے، علی کا چہرہ دیکھ؟ رسول نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اس نے کہا جی علی کا ذکر کرنا عبادت۔ رسول نے کہا علی سے پیار کرنا عبادت۔ بابا جی تھوڑی چپ دی قسم گل سچی ہے۔ رسول نے کہا علی سے پیار کرنا عبادت۔ اس نے کہا بجال تو نہیں ہے، آپ بانی شریعت ہیں اور آپ سردار ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا پیار عبادت، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ محمد نے کہا علی کے بچوں سے پیار کرنا عبادت۔ علی کے بچوں سے پیار کرنا عبادت۔ اس نے کہا جی علی کے بچوں سے بھی پیار کرنا عبادت؟ غازی کی قسم ہے جو بندہ نہ بولا مجھے تکلیف ہو جائے گی، علی کے بچوں سے بھی پیار کرنا عبادت؟ رسول نے کہا علی کے غلاموں کا احترام کرنا عبادت۔ شاباش 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 شاباش۔
رسول نے کہا علی والوں کا احترام کرنا. اس نے کہا جی مطلب علی والوں کا احترام کرنا عبادت؟ کتنا احترام کرنا چاہیے؟ رسول نے کہا ان المومن اعظم حرمت من الکعبہ، کم سے کم اتنا تو کرو جتنا کعبے کا کرتے ہو. کم سے کم اتنا تو کرو جتنا کعبے کا کرتے ہو. اس نے کہا جی کعبے جتنا؟ مطلب علی والے کا احترام ایک گل بندی انجے میں انجی کرنی ہے، ایک اور سٹائل نال ہو نہیں سکتی. اس نے کہا علی والے کا کعبے جتنا احترام کیوں؟ محمد نے کہا علی کی مرضی ہے یا کعبے میں رہتا ہے یا مومن کے دل میں رہتا ہے. ہائے 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 ہائے، ایک بار تو تسی بھی بول بابو حیدری. محمد نے کہا علی کی مرضی ہے یا کعبے میں رہتا ہے یا مومن کے دل میں رہتا ہے. تہاڈی وجہ تو تہاڈے ڈر تو اصل ترجمہ نہیں کیتا. پاکاں دی قسم ہے اصل جڑی حدیث ہے میں کتاب بھی کھا سکنا. رسول کے ان المومن اعظم حرمت من الکعبہ، علی والے کا احترام کعبے سے زیادہ کرو. اس سے برداشت ہو جاتی ہے، بندے برداشت نہیں کرتے. اعظم حرمت من الکعبہ، علی والے کا احترام کعبے سے زیادہ کرو. اس نے کہا جی کعبے سے زیادہ کیوں؟ سلمان بولا. اس نے کہا یہ بھی علی کی مرضی ہے، کعبے میں 3 راتیں رہتا ہے، مومن کے دل میں قیامت تک رہتا ہے. شاباش شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. میں موضوع سے ہٹا نہیں مرشد، میں نے دیکھو کعبے میں 3 راتیں رہتا ہے، مومن کے دل میں قیامت تک رہتا ہے. اچھا ایک سوال ہے، جواب دو. جس مومن کے دل میں علی رہتا ہو وہ کیا ہے؟ کعبہ. اور کعبہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں علی رہتا ہو، جہاں علی آتا ہو، جہاں علی رہتا ہو. اچھا جس کے دل میں علی ہو وہ بندہ کعبہ ہے، اور جو علی کے دل میں ہے محمد وہ کعبہ نہیں. اور جو ہو ہی بطول وہ کعبہ نہیں. اور جسے علی حسن کہہ دے وہ کعبہ نہیں. میں جملہ کھڑ کا جڑا نہ بولے ان کی قسمت میں میرا مقدر. اور جو ہو ہی حسین مرشد وہ کعبہ نہیں. علی ولایت کا کعبہ، محمد رسالت کا کعبہ، حسن حسن کا کعبہ، حسین صبر کا کعبہ، سیدہ عصمت کا کعبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یکم شعبان. علی کی یالیہ بیٹی اس زمین پہ اتری ہے اور زہرا نے جناب سیدہ کو جھولے میں سلایا ہے. کبھی محمد جھولا جھولاتا ہے، کبھی علی جھولا جھولاتا ہے، کبھی بطول جھولا جھولاتی ہے، کبھی حسن جھولا جھولاتا ہے، کبھی حسین جھولا جھولاتا ہے. جاؤ زمانے سے کہو. آصف کمال نے کہا ہے جس شہزادی کا پہلے دن 5 تن مل کے جھولا جھلائیں اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں. آئے 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 آئے. جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جاواں. جس شہزادی کا پہلے دن 5 تن مل کے جھولا جھلائیں، 5 کعبے مل کے جھولا جھلائیں، اس شہزادی کو شریعت میں زینب کہتے ہیں. مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے عباس معصوم نہیں ہے، عباس سید نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا جھولا 5 تن جھلائے اسے زینب کہتے ہیں، جس کا جھولا زینب جھلائے اسے عباس. جی بھائی، جی بھیا، جی صدقے جاواں. جی مالک کسی نے محتاج نہ کرے. جی میں نوکر جو جس کا جھولا 5 تن جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں. نظم میرے سامنے ہے، مولا غازی یہیں سے بھی میں آگے لے کے جا سکتا تھا لیکن 2-4 شعر امام حسین پہ نہ پڑھے تو بالکل غلط ہو جائے گا. حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں.
اچھا جتنے سید ہو ذرا ہاتھ چاہو، سارے ہی سید ہو، کوئی کچھ دانے ہی میرے ورگے نے، باقی سارے سردار بیٹھے ہو، سید بیٹھے ہو، جو سیدہ ہو جو تسی اج نہ بولے پھر تسی جانو تے حسین جانے۔ میں تھکا ہویا پچھلی رات دا جاگیا ہویا، زور میں نہیں پیا لا سکتا، لیکن گل میری سمجھ آوے تو میرے نال اتنا بولو جتنا میرا حق بنے۔ حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں، خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں۔ آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہر علی والے کا ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے۔ حسین کی امت تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ مرشد مصرع آپ کی نظر، حجاب نور ہٹانے حسین آئے ہیں، خدا بشر سے ملانے حسین آئے ہیں۔ کہا فرشتوں نے فطرت سے چل مدینے میں، رہائی تجھ کو دلانے حسین۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی صدقے رہو۔ کہا فرشتوں نے فطرت سے چل مدینے میں، رہائی تجھ کو دلانے۔ سارے بولو حسین آئے ہیں رہائی تجھ کو دلانے۔ ایک باری سارے بولو رہائی تجھ کو دلانے۔ نبی کو عرش پہ اللہ نے بلایا تھا، خدا زمین پہ بلانے حسین آئے۔ نبی کو عرش پہ اللہ نے بلایا تھا، خدا زمین پہ بلانے۔ اور آج حسین آئے ہیں، کہنا بھی بڑا بڑا ثواب ہے، خدا زمین پہ بلانے۔ نبی کو عرش پہ اللہ نے بلایا تھا، خدا زمین پہ بلانے۔ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ آپ کی عطا ہے، شعر بڑا نفیس ہے اور میرا شعر بڑا ضائع نہ ہو جائے۔ نبی کو عرش پہ اللہ نے بلایا تھا، خدا زمین پہ بلانے حسین آئے ہیں۔ بقائے دین کی خاطر یا پنج تن کے لیے چلو کسی تو بہانے حسین آئے۔ جی بھائی جان، جی بھیا مرشد صدقے دو، تواڈے انداز نو سلام ہے، تواڈے لنگر نو سلام ہے، تواڈے بولن نو سلام ہے۔ حسین دی باتوں کو کسی دا محتاج نہ کرے۔ بقائے دین یا تکمیل پنجتن کے لیے چلو کسی تو بہانے حسین آئے ہیں، چلو کسی تو بہانے حسین آئے ہیں۔ میں آپ کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، چلو کسی تو بہانے حسین آئے ہیں۔ کہا علی نے نبی سے بہت مبارک ہو، حضور کو ہی بچانے حسین۔ جی بھائی جان، جی بابا جی، جی صدقے دو، جی مرشد، جی مالک، جی بیٹا دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ کہا علی نے نبی سے بہت مبارک ہو، آج آپ آ جائیں۔ کتنے دنوں سے؟ 2 دن ہو گئے۔ لو جی مالک آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ سید ہیں۔ میں مصرع غازی کی قسم پڑھنے لگوں، جس بندے کا دل بولے وہ اتنا بولے جتنا میرا حق بنے۔ کہا علی نے نبی سے بہت مبارک ہو، حضور کو ہی بچانے حسین آئے ہیں۔ کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھے، یزیدیت کو مٹانے حسین۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، آئے اگلے سال کوشش کرو کہ سارے مجمع پہلے لنگر کرا آہو تائیں بولن گے۔ کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھے، یزیدیت کو مٹانے حسین۔ افورڈ ہو سکتا ہے؟ کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھے، یزیدیت کو مٹانے۔ جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، جبریل جس کے در کا بھکاری بنا رہا، قرآن جس رسول کا کاری بنا رہا، قرآن جس رسول کا کاری بنا رہا۔ شدرا پہ جس نبی کی تھی جوتی وہ فرش پر زہرا کے لاڈلے کی سواری بنا رہا۔ شاباش، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کہو یزید سے پاؤں سنبھال کر رکھے، یزیدیت کو مٹانے۔ حسین جھولے میں
اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا۔ مالک کہاں جانا ہے؟ اور کہاں جانا ہے؟ بطول کے دروازے پہ جانا ہے۔ حسین آ گیا ہے، بطول کو مبارکباد دینے جا۔ 70,000 فرشتے لے کے چلا۔ چوتھے آسمان پہ اللہ کا ایک سزا یافتہ فرشتہ تھا جس کا نام ہے، بولو، فطرس، کوئی لفظ نہیں، فطرس۔ فطرس فطرس نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل نے فطرس کو دیکھا۔ اس نے کہا جبرائیل بھائی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مطلب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ رہ کے کھا رہے ہیں۔ تہاڈی مرضی دی گل ہے یار، تہاڈی مرضی دی گل ہے یار، میں تو جشن پڑھ دیتا ہے غازی دی قسم ہے۔ جڑا بندہ نہیں بولیا اس کی قسمت تے میرا مقدر۔ اس نے کہا جبرائیل بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فطرس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل کہتا ہے اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ رہ کے کھا رہے ہیں، وہ جس کے نوکر زمین پہ رہ کے نظام ہستی چلا رہے۔ شاباش شاباش شاباش، مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ لو بھائی، یکم 2 شعبان کی درمیانی رات ہے، جس کی دعا رکی ہوئی ہے وہ چوتھے مصرے پہ دعا مانگے۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل کہتا ہے اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ رہ کے کھا رہے ہیں، اور جس کے نوکر زمین پہ رہ کے نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ نصیب جاگے ہوئے ہمارے حبیب کے گھر بلا رہے ہیں۔ قرآن زہرا کے گھر میں اترا ہے، ہم تلاوت کو جا رہے ہیں۔ مالک سلامت رکھن جی، مالک کسی کا محتاج نہ کرو۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ قرآن زہرا کے گھر میں اترا ہے، بولو ہم تلاوت کو۔ جبرائیل کہتا ہے علی ولی کے حسین گھر میں خدا کا عبد عظیم آیا، تیری شفا جس کے ہاتھ میں ہے زمین پر وہ حکیم آیا۔ تیری شفا جس کے ہاتھ میں ہے زمین پر وہ۔ فطرس نے کہا جبرائیل بھائی کبھی ہم بھی پرواز کیا کرتے تھے، ہمارا بھی بخت تھا، آپ کے ساتھ اڑا کرتے تھے، مہربانی کرو ذرا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے حسین کے صدقے ہمیں بھی شفا مل جائے۔ جبرائیل نے عرشی کینسر کے پیشنٹ کو اٹھا لیا۔ پرانا مریض تھا، پرانا پیشنٹ تھا، عرش پہ ویکسین ہی نہیں تھی، علاج ہی نہیں تھا بیٹا۔ اس نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا جبرائیل آپ ہمارے پیر بھائی ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ کا سزا یافتہ ہے اور آپ نے اس سے پوچھ تو لیتے اللہ سے، کم از کم جس نے سزا دی ہوئی ہے اس سے پوچھا نہیں اور اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا آصف کمال تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے، جس کے پاس لے کے جا رہا ہوں اگر اس نے ہاں کر دی جس کے پاس لے کے جا رہا ہوں اگر اس نے ہاں کر دی تو اس کی نہ بھی ہاں میں بدل جائے گی۔ عرشی کینسر کے پیشنٹ کو اٹھا کے جبرائیل شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد کے شریعت ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آیا۔ شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد کے دروازے تک لے آیا۔ جبرائیل نے سلام کیا، مصطفیٰ نے جواب دیا، جبرائیل نے قدموں پہ بوسہ دیا، حسین کی مبارکباد دی اور کہا یا رسول اللہ یہ ذرا پرانا مریض ہے، پرانا پیشنٹ ہے،
تو بڑی دور سے اسے لے کے آیا ہوں، بڑا پرانا مریض ہے، وہ ذرا ڈاکٹر صاحب آگے ہیں تو مہربانی کریں ذرا، وہ ذرا ڈاکٹر صاحب آگے ہیں تو مہربانی کریں ذرا پیشنٹ کو چیک کر لیں، بس ان کا ٹائم تو اتنا نہیں لگنا، بس وہ اسے مس ہی کر دیں تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد نے کہا جبرائیل ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے عرش پہ بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، میں نے انہیں بتایا ہوا ہے میں بطول کے دروازے کا پرانا نوکر ہوں، میں ان کا پرانا کمی ہوں، جب بطول تھک جاتی ہے تو چکی میں چلاتا ہوں، جب بطول تھک جاتی ہے تو حسن کا جھولا میں جھولاتا ہوں، میں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، میری عزت کا سوال ہے، میں مریض کو لے آیا ہوں، مہربانی کریں ڈاکٹر صاحب کا اتنا کون سا ٹائم لگے گا، بس وہ اسے مہربانی کریں 1 منٹ دے دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد نے کہا جبرائیل مقصد تو اس کو شفا دینا ہے نا، ڈاکٹر صاحب کو بے آرام نہ کرو، اپنے مریض سے کہو ڈاکٹر صاحب کی چیئر کو چھو لے۔ اپنے پیشنٹ سے کہو حسین کے جھولے کو مس کر لے۔ پترس آگے بڑھا، حسین کے جھولے کو مس کیا، پر مل گئے، بال مل گئے، شفا مل گئی، نیا رنگ، نیا روپ، نیا انداز، اڑنا شروع کر دیا، 7ویں آسمان پہ پہنچا، پرواز شروع کر دی۔ اس نے جرم کیا تھا، اس نے کہا تھا مم مثلی، کون ہے مجھ سا، اسی جرم کی سے سزا ملی تھی، اس نے پرواز شروع کر دی اور اس نے پھر کہنا کر دیا مم مثلی، مم مثلی، مم مثلی، مم مثلی، مم مثلی، مم مثلی۔ فرشتے ڈر کے پیچھے تھے، انہوں نے کہا فطرت آج سے 6000 سال پہلے تم نے یہی جرم کیا تھا اور تجھے سزا ملی تھی، آج پھر وہی جرم کر رہے، خیر ہے پھر سزا چاہتا ہے۔ اس نے کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ فطرس کہتا ہے یہ رنگ اس نے دیا ہے جو کہ کلام حق کو اثر بھی بخشے، یہ رنگ اس نے جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو وہ اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے، یہ رنگ اس نے دیا ہے جو کہ کلام حق کو اثر بھی بخشے۔ میں کہتا ہوں جہان والوں کبھی تو سوچو جہان وحدت کا ذہن کیا ہے، وہاں کا مجرم یہاں پہ بخشش سمجھ زمانہ حسین۔ وہاں کا مجرم یہاں پہ بخشش سمجھ زمانہ حسین کیا ہے، رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، کے بیٹے کا جتنی میرے پاس طبیعت تھی، جتنا میرے پاس زور تھا، میں نے پوری کوشش کی ہے۔ بات اگلی میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، رزق علی کے بیٹے کا 3 شعبان ہو گئی، یکم ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 کا مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں، اور کیسا شرف سے بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو، لالی کلندر۔ کیسا شرف سے بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر۔ کائنات کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی؟ کائنات کو پتہ ہی کیا ہے کہ عباس کون ہے؟ چل ایک جملہ یہاں آگے اگر نہیں پڑھوں گا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی۔ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے عباس نے ایک بات کی ہے، ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب۔ حسب کیا ہے؟ میرے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا آدم تک، یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا۔ قرآن دی قسم ہے جڑا نہ بولیا میں تکلیف ہونی، پھر وہ بولتا ہی نہیں۔ اس کا بیٹا قیامت تک، یہ ہے میرا نسب۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے،
غازی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ کیسر شاہ جی، پیر علی شاہ جی، مرشد باغ بھائی جان، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ غازی عباس کی قسم ہے، چوتھے مصرے پہ میں نے پاکستان کے مجمع کھڑے ہوتے دیکھے ہیں، جتنا میرا حق بنے اتنا میرے ساتھ بولنا۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو، زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ مالک آپ کو سلامت۔ نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ۔ سلطان جہاں سے تاج رہا کے وہ پیچھے دس ہزار کے آتے، سلطان جہاں سے تاج رہا کے پیچھے 10,000 کے آتے۔ اچھا کیا بات ہے، کیا کہنے مالک چلے پھر مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید۔ اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ تو ساکھے سارا ہی شابان پڑھتا جائیں۔ مدینۃ العلم کے صحن میں حسین باب قبول آیا، جناب اکبر کی پاک صورت اصول کے گھر اصول آیا۔ مدینۃ العلم کے صحن میں حسین باب قبول آیا، جناب اکبر کی پاک صورت ہے۔ غازی دا واسطہ دے میرا مصرع ضائع نہ کرے جے، جناب اکبر کی پاک صورت اصول کے گھر اصول آیا۔ حسین و منی کی اس سے بڑھ کے کرے گا تفسیر کوئی کیسے، رسول کے گھر حسین آیا، حسین کے گھر رسول آیا۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جاؤ، جی مالک کی صدا محتاج نہ کریں، پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ رسول کے گھر حسین آیا، حسین دعا بھی کرو بخار ہو گیا، رسول کے گھر حسین آیا، حسین کے گھر رسول آیا، رسول آیا، رسول کے گھر حسین آیا، حسین کے گھر رسول آیا۔ رخ رسول خدا سے پھر سے جتنے شیعہ ماؤں کے بیٹے ہو، جتنے گھر سے اس نیت سے آئے ہو کہ ہم جشن منانے جا رہے ہیں، ان پہ واجب ہے کہ وہ امام زمانہ کا ذکر کریں، امام زمانہ کا ذکر سنیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ امام زمان ہی ہماری زندگی ہیں، وقت کے امام امام زمانہ ہیں۔ مولا علی بھی امام ہیں، امام حسن بھی امام ہیں، امام حسین بھی امام ہیں، 12 کے 12 امام ہیں، لیکن زمانے کا امام کون ہے جی؟ امام
مہدی علیہ السلام، ان کا ذکر اوجب ہے. ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں، تمہیں کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں، تمہیں کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو. اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے. میرا شبیر مثل آئینہ دست نبی پر ہے. محمد نے بھی خود کو آج پہلی بار دیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا شبیر مثل آئینہ. طبیعت میری بابا جی بڑی خراب ہو گئی ہے، تسی کیک منگا لو مہربانی. میرا شبیر مثل آئینہ دست، میں صحیح پہ آکھنا، میرا شبیر مثل آئینہ دست نبی پر ہے. لفظوں میں ثنا اس کی بیاں ہو نہیں سکتی. مٹی میں جو زخموں کی دوا بانٹ رہا ہے. یثرب کی طرف دیکھنا فطرس کے پروں کو، شبیر کا جھولا بھی شفا بانٹ. اداسی جہان میں خوشی بھری نوید ہے، فلک بھی شادمان ہے، زمین بھی سعید ہے. علی کا لال آ گیا ہے، اس لیے جہان میں حرامیوں کی موت ہے، حلالیوں کی. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. مہدی کا جشن ہے میرا عنوان دوستو، قرآن کی ہے گود میں قرآن دوستو. کر لو سبھی بہشت کا سامان دوستو، محمدی میں ہے وجدان دوستو. اور مہدی کا جشن آل محمد کی عید ہے. جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یلی. دونوں ہاتھ بلند کرو اللہ